سامعین سے کہا کہ آپ سب جنت میں جانا چاہتے ہیں نا؟ سب نے کہا ہم جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیکن مرے بغیر جانا چاہتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے۔ کہنے کہ بھائی جنت تو مرنے کے بعد ملے گی، جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے۔ تو جینے کی امنگ کی ایک حد ہونی چاہیے، جینے کی خواہش کی جو فطری خواہش ہے اس کی ایک حد ہونی چاہیے، اور آپ چاہے خواہش رکھو یا نہ رکھو جینے کی، جو آپ کی عمر ہے اتنی ہی جئیں گے، اور جو موت کا وقت ہے اس سے آپ چلے جائیں گے یہاں سے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ 3 جبلی کام جو تمہارے ہیں، حیوانی کام، ان کی تسکین کا سامان کرو، شکم اور شہوت کی پرستش کرو، خوب سے خوب تر ڈشیں بناؤ، خوب سے خوب تر کھانا کھاؤ، اور جن ضروریات جتنا چاہو جس طرح چاہو پوری کرو۔ آج کی غالب تہذیب یہی انسانوں سے کروا رہی ہے۔ تو عظیم اکثریت انسانوں کسی کام میں لگ گئی ہے، زندگی کا مشن ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک آدمی بہت اچھا کھا پی کر، بہت لمبی عمر گزار کر، بہت ساری اولاد چھوڑ کر مر جائے، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہ کیا دنیا میں، یعنی کار خلافت کی انجام دہی الہی ہدایت کے مطابق نہ کی ہو، تو لوگ اس پر رشک کرتے ہیں نا کہ بڑی اچھی زندگی جیا ہے، یہ بڑی لمبی عمر پائی ہے، بڑی اولاد چھوڑی ہے، بڑی دولت چھوڑی ہے، 5 اسٹار لائف گزاری ہے، رشک کرتے ہیں لوگ۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ تو جانور تھا، یہ تینوں کام تو جانور بھی کر کے مر جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ ذرا سا ریفائنڈ جانور تھا، اس نے ان کاموں کے لیے ٹیکنالوجی ایجاد کر لی، اور ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔ جانور ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کرتے، نہ سہارا لیتے ہیں۔ تو ٹیکنیکلی یہ آگے تھا باقی جانوروں کے مقابلے میں، لیکن تھا جانور۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں کہ انسانوں کی عظیم اکثریت حیوانات کے درجے پر آ کر اسی پہ خوش ہے، اور اب تو ہیومن رائٹس اور اینیمل رائٹس کو بھی برابری کر دیا گیا ہے۔ جو افراد اس جال میں نہیں پھنستے، یعنی جانور نہیں بنتے یا نہیں بننا چاہتے، ان کے لیے دوسرا جال تیار ہے، اور وہ تیار ہے فرشتہ بننے کی خواہش اور کوشش۔ اور یہ عجیب و غریب جال ہے۔ آدم و حوا بھی اس جال میں پھنسے تھے، یعنی جو مسجود ملائک تھے اور جنت میں پہنچا دیے گئے تھے، ابلیس نے ان سے کیا کہا کہ یہ جو درخت ہے اس کو کھاؤ گے تو فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ جیو گے۔ اب آپ سوچئے کہ جس نے مجھے سجدہ کیا مجھ سے افضل ہے کہ میں ایسا بننے کی کوشش کروں، یا مجھ سے کمتر ہے؟ سجدہ تو افضل کیا جاتا ہے نا۔ ابلیس نے یہی کہہ کے جو انکار بھی کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، اسے افضل نہیں ہے۔ تو آدم و حوا سے یہ چوک ہو گئی، یہ بات بھول گئے کہ خوش تو مجھے اس نے سجدہ نہیں کیا، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم فرشتے بن جاؤ، جنہوں نے مجھے سجدہ کیا وہ بن جاؤں میں۔ یہ مغالطہ آدم علیہ السلام کو بھی ہوا، وہ پھل کھا گئے، جس کے نتیجے میں پھر پورا سلسلہ شروع ہوا زمین پہ آنے کا۔ اور ہم بھی اس خط میں مبتلا ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایمان والے کن کو اللہ والا کہتے ہیں؟ جو دنیا سے لا تعلق ہو جائے، کار خلافت کو بھول جائے، جو مسجد کا کونا پکڑ لے، جو غاروں میں چھپ جائے، جس کا کار جہاں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ فلاں صاحب بڑے اللہ والے ہیں، کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، بس مسجد میں رہتے ہیں، ایک رات میں اتنی 100 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ میں ایک اجتماع میں بیٹھا، کتاب پڑھی جا رہی تھی، میں نے سوچا کہ یہیں بیٹھ جاتا ہوں، کچھ کام کی باتیں سن لوں گا۔ تو انہوں نے کسی بزرگ کا قصہ سنایا کہ رات میں وہ 1000 رکعتیں پڑھا کرتے۔ اچھا، میرا دماغ تھوڑا حسابی ہے، میں نے بیٹھے بیٹھے حساب لگایا وہاں پر کہ اگر وہ جلدی جلدی بھی نماز پڑھیں، ایک رکعت 1 منٹ میں نمٹا دیں، تو 1000 منٹ، 1000 منٹ کے کتنے گھنٹے ہوئے؟ غالباً 16 گھنٹے 40 منٹ یا کم و بیش۔ خیال آیا کہ جس خطے کی یہ بات کر رہے ہیں وہاں اتنی لمبی رات نہیں ہوتی ہے، یہ نارتھ پول میں نہیں رہتا، یس انٹارکٹیکا کی بات نہیں کر رہے، یہ تو سینٹرل ایشیا یا عراق وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، تو وہاں اتنی لمبی رات ہی نہیں ہوتی، عشاء سے فجر تک
16 گھنٹے نہیں ہوتے کہ ایک ایک منٹ کی رکعت کر کے 1000 رکعت پڑھ لیں. لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ بہت متاثر ہو رہے تھے ان بزرگ سے. ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں. یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. 1000 رکعتیں چھوڑیے 100 رکعت بھی نہیں پڑھی ایک رات میں. 100 رکعتیں چھوڑیے 20 رکعت بھی نہیں پڑھی ایک رات میں. ہم نے تو واقعہ پڑھا ہوا ہے نا کہ 3 صحابہ نے آپس میں طے کیا کہ ہم ذرا پتہ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کیسی گزارتے ہیں. اب تو اللہ کے نبی ہیں, کوئی غیر معمولی طریقے سے گزارتے ہوں گے, ممکن 1000 رکعت پڑھتے ہوں, یہ کیا کرتے ہیں. جب گھر تشریف لائے وہ صحابہ تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں ہے. پوچھا جو زوجہ محترمہ تھیں کہ رات کو کیا کرتے ہیں. کہنے سو جاتے ہیں اور فجر سے پہلے اٹھتے ہیں یا کسی وقت رات میں اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں, کبھی 4 رکعت, کبھی 6 رکعت, کبھی 8 رکعت, پھر وتر پڑھتے ہیں. ان صحابہ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ تو بہت کم ہے. لیکن یہ بات کہیں کیسے, جس ہستی کا ذکر ہے یہ کیسے کہیں کہ اس کی عبادت کم ہے. تو اس کا اظہار کیسے کیا. واپس جاتے ہوئے یہ گفتگو کرنے لگے کہ بھائی آپ تو اللہ کے رسول ہیں, بخشے بخشائے ہیں, معصوم ہیں, عن الخطا ہیں, آپ کو تو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم تو گناہگار بندے ہیں, ہمیں تو زیادہ کرنا پڑے گا. ایک صحابی نے کہا کہ میں رات بھر نمازیں پڑھوں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں دن میں روزہ رکھوں گا پورے سال, کبھی دن میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تیسرے نے کہا کہ میں نے طے کیا کہ میں شادی کروں گا ہی نہیں, مجرد زندگی گزاروں گا. چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ باتیں پہنچی تو آپ نے ان کو بلایا اور یہ باتیں دہرائی کہ کیا آپ لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا. تو کہا کہ آپ کے چہرے پہ جلال آ گیا. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تم سب سے زیادہ اللہ کا متقی بندہ ہوں, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. میں سال بھر روزے نہیں رکھتا, روزے رکھتا بھی ہوں اور کھاتا بھی ہوں. رمضان کے علاوہ روزوں کا ذکر ہے. اور میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں. پھر آپ نے پرجلال لہجے میں فرمایا کہ جو میرے طریقے پہ نہ چلے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے بعد اگر چوتھے دن 5ویں دن انہیں کوئی حاجی مکے میں نظر آتا تھا جو مکے کا نہیں ہوتا تھا تو پوچھتے تھے کہ تم کیوں ٹھہرے ہوئے ہو, کوئی ضرورت لاحق ہے مکے میں, کوئی کام کرنا ہے. کہتا نہیں ویسے ہی ٹھہرا ہوا ہوں. تو آپ کوڑا لگا کے کہتے تھے کہ واپس جاؤ اپنے شہر اپنے گاؤں میں, زندگی کے معمولات انجام دو جا کر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مزاج شناسی رسول ہے, پوری امت کا محترم آدمی ہے, جو ہم سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والا ہے. وجہ اس کی وہی ہے کہ انسان مجموعی طور پر اور امت مسلمہ خاص طور سے ذمہ دار ہے کار جہاں کو انجام دینے کے لیے, خلافت کو انجام دینے کے لیے. ورنہ سبحان اللہ کہنے کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے تو فرشتے موجود تھے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں فرشتے. میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ کہ انسانوں کا ایک ہجوم تو شیطان کے اس جال میں پھنس گیا کہ جانور بننا ہے, جانور بنا ڈالا اس نے. بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست, مست رہو دنیا میں. دوسروں کو اس نے مست کیا عبادت و اذکار کا نام لے کر, کار جہاں شیطان کے حوالے, کار خلافت ابلیس کے پیروکاروں کے حوالے. دنیا چلائیں اللہ کے باغی, نظام بنائیں اور چلائیں شیطان کے پجاری, ان کے پیروکار. اور اہل ایمان کیا کریں؟ اللہ اللہ کریں. یہ اصل المیہ آج کا, یہ اصل المیہ آج کا. ضرورت کیا ہے کہ انسانوں کو عام طور پر اور امت مسلمہ کو خاص طور پر اس کا یہ فریضہ یاد دلایا جائے کہ آپ زمین پر کیوں بھیجے گئے ہیں, کار خلافت کی انجام دہی کے لیے, جہاں بانی کے لیے.
دنیا کے ایک ایک معاملے میں اسلام دخیل ہے، کوئی دائرہ نہیں چھوڑا جس میں تعلیم نہ دی ہو۔ جس چیز کا تعلق انسان سے ہے اور جہاں جہاں انسانی زندگی موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے میں کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یا قرآن میں بتایا یا اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ اصول کیا ہیں، کن اصولوں کو لے کر ہمیں اس دائرے میں کام کرنا ہے۔ بعض جگہوں پر تفصیلات بتا دی، بعض جگہوں پر تفصیلات نہیں بتائیں، بالخصوص وہ معاملات کہ جن میں وقت کے ساتھ ساتھ یا زمان و مکان کے بدلنے سے تبدیلیاں ہو جانی ہیں، ان میں مفصل ہدایات نہیں دی، جزیات نہیں بیان کی۔ لیکن انسانی فطرت کے معاملات، فطرت بدلنے والی نہیں ہے تو اس میں جزیات تک بیان کر دی۔ مثلاً صرف ایک مثال دیتا ہوں، قرآن پاک میں پاکی ناپاکی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، طلاق کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، وراثت کی تفصیلات بیان کر دی گئی ہیں، لیکن حکمرانی کی تفصیلات نہیں بیان کی گئی ہیں۔ حکمراں کیسے منتخب ہوں گے، سسٹم کیا ہوگا، سیاسی سسٹم، اکنامک سسٹم کیا ہوگا، تفصیلات نہیں بتائیں۔ اس سے کہ انسانوں کی ترقی کے ساتھ ساتھ ضروریات بدل جائیں گی، اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول دیے، حدود بتا دیں کہ اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اس کو پار نہیں کرنا ہے، رخ تمہارا یہ ہونا چاہیے، اصول تمہارے یہ ہونے چاہیے، پیمانے یہ ہونے چاہیے۔ باقی تفصیلات طے کرو اپنے زمانے کے لحاظ سے، اپنے مقام کے لحاظ سے، جیسا معاشرہ اس کے لحاظ سے۔ تو زندگی کے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے اور کہا کہ اس کے مطابق کار جہاں چلاؤ، اس کے مطابق جہاں بانی کرو۔ اور جب انسان خلیفہ بننے کی کوشش کرتا ہے اور کار جہاں کو اپنے ہاتھ میں نہیں کوشش کرتا ہے تو دنیا کی ساری شیطانی طاقتیں، چاہے وہ انجانے میں شیطانی طاقتوں کے ساتھی بن جائیں یا شعوری طور پر ان کے ساتھی ہوں، وہ مزاحم ہوتی ہیں، راستے میں کھڑی ہو جاتی ہیں، تختہ لٹوا دیتی ہیں، گولیاں برساتی ہیں، پھانسیاں چڑھوا دیتی ہیں۔ کہہ رہے یہ بندے تو کار خلافت انجام دینے لگے ہیں قرآن سنت کے مطابق، وحی کے مطابق، یہ تو نہیں کرنے دیں گے اس کو۔ ہاں، یہ مسجد کا کونا پکڑ لے، حج میں تعداد بڑھ جائے، ساری مسجدوں میں تراویح ہونے لگے، قرآن کے عمدہ نسخے چھپنے اور بٹنے لگیں، تسبیح کروڑوں کی تعداد میں بنے اور بٹے، ہر ایک کے ہاتھ میں تسبیح آ جائے، بلکہ تسبیح سے چھوڑیے الیکٹرانک آلہ آ جائے کہ کھٹ 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 آپ گنتی کرتے رہیں کتنے لاکھ تسبیح پڑھی آپ نے۔ شیطان اور شیطانی قوتوں کو کوئی غرض اس سے نہیں ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نازا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ تو سجدے کی اجازت سے شیطان کو خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے دنیا کے معاملات سنبھالنے سے۔ کاروبار اسلامی ہو جائے نہیں، عدالتیں اسلامی ہو جائیں نہیں، صحافت اسلامی ہو جائے نہیں، حکومت اسلامی ہو جائے نہیں، بین الاقوامی تعلقات اسلامی اصولوں پر استوار ہوں نہیں۔ آپ کہیں کہ لیکن مسجد بنانا چاہتا ہوں، ضرور بنائیے۔ قرآن چھاپنا چاہتے ہیں، ضرور چھاپیے، بہت خوبصورت چھاپیے، بانٹ دیجیے، لیکن کوئی قرآن کے مطلب پڑھ کر اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے لگے، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وجہ وہی ہے کہ اصل جھگڑا خلافت کا ہے۔ تو آج ضرورت یہی ہے کہ امت کو یہ بات سمجھائی جائے کہ اصل کام کی طرف واپس آئیے، اپنے نوجوانوں کی طرف لگائیے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں جگائیے کہ جس کے بعد بالآخر کار جہاں یہ امت اپنے ہاتھوں میں لے سکے۔ نوجوان کمر ہمت کسیں، اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ ٹیلنٹ، وہ مہارت پیدا کریں جو دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اور دنیا کی قیادت اور سربراہی برسوں میں تبدیل نہیں ہوا کرتی ہے، نسلیں لگتی ہیں۔ آج یہ کام شروع ہوگا تو شاید تیسری یا چوتھی نسل اس قابل ہوگی کہ کار جہاں کو سنبھال سکے، اور سنبھال سکے یا نہ سکے، کرنے کا کام یہی ہے۔ اور انسان اور شیطان کی دشمنی ہے جس کا اظہار رمی جمار پہ بھی ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ فرشتہ بننے سے شیطان کو کوئی الجھن نہیں ہے، وہ تو فرشتوں کا دوست تھا،
انسان مسجود ملائک ہو کر ملک بننا چاہے، فرشتہ بننا چاہے تو ٹھیک ہے، بنے، ضرور بنے، شیطان خوش۔ لیکن وہ انسان بننے کی کوشش کرے گا تو ابلیس پھر کہے گا اپنے چیلوں سے کہ یہ نہ کرنے دو۔ علامہ اقبال کی ایک بہت عمدہ نظم ہے جس کا عنوان ہے ابلیس کی مجلس شورا، بہت لمبی نظم ہے، مشیروں کے مشورے بھی ہیں، اور آخر میں ابلیس کے کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں۔ ان میں سے کچھ اشعار میں نے نوٹ کیے ہیں، اپنی بات ان اشعار پہ ختم کرتا ہوں۔ اقبال کے مطابق مجلس شورا کے اختتام پر ابلیس اپنے چیلوں سے کہتا ہے امت کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات، یعنی زندگی کے عملی معاملات میں اس کی ہر چال، ہر مہرہ مات کھا جائے امت کا۔ خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، یہ دنیا ہے یہ دوسروں کے لیے چھوڑ دے۔ ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، تماشائے حیات دنیا کے معاملات، زندگی کے معاملات۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے، میں ہر وقت ڈرتا ہوں، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، کائنات کی رازوں کو معلوم کرنا، کائنات کی قوتوں کو قابو کرنا، استعمال کرنا، یہ دین کی منشا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ امت اس کام کو کرنے ہی نہ لگے۔ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ اور آخر میں کہتا ہے مست رکھو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔